بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ آپ کے گوشت گزار کرنے لگا ہوں۔ بادشاہ امیر تیمور کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر پورے شہر کا گشت کر کے اپنے رعایا کا حال معلوم کیا کرتا تھا اور دوسرے دن ان کے متعلق فیصلے کیا کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ رات کے وقت گشت کر رہا تھا کہ اسے ایک غمناک آواز سنائی دی کہ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ الہی میں فریاد کر رہی تھی کہ یا رب العالمین، ہمارے بادشاہ اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی کو لمبی عمر عطا فرما۔ یہ دعا سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کافی دیر باہر کھڑا سوچتا رہا کہ اس بڑھیا سے کیسے پوچھا جائے کہ وہ بادشاہ اور وزیر سے کیوں اس قدر نالاں ہے اور قاضی شہر سے کیوں اس قدر خوش ہے کہ اس کے لیے درازی عمر کے لیے دعا مانگ رہی ہے۔ بادشاہ نے اس بڑھیا کے دروازے پر دستک دی اور انتہائی بے چارگی اور مسکینی سے پوچھنے لگا کہ اے نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، میں نے تمہاری عجیب و غریب دعا سنی ہے، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم بادشاہ وقت اور وزیر سے اتنی رنجیدہ کیوں ہو کہ ان کی موت چاہتی ہو اور قاضی شہر کے لیے اس کی درازی عمر کی دعا کیوں مانگ رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اے اجنبی، میں بادشاہ کی بیماری کے لیے اس لیے خواہش مند ہوں کہ جب بادشاہ بیمار ہوگا تو وافر مقدار میں وہ صدقہ خیرات کرے گا کہ اس کے صدقہ خیرات سے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی اور ہمارے چند دن اچھے گزر جائیں گے۔ اور وزیر کی موت کا اس لیے خواہش مند ہوں کہ وہ انتہائی نیک سیرت انسان ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے کہ وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام پائے اور نجات حاصل کر سکے۔ اور قاضی شہر کی درازی عمر اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بدعمالیاں کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، تاکہ قیامت کے روز اسے زیادہ سے زیادہ سزا ملے۔ بادشاہ تیمور جو کہ مسافر کے روپ میں تھا، اس نے آبدیدہ ہو کر اس بڑھیا سے کہا کہ اے نیک عورت، میں اس وقت تو خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، وہ تم لے لو اور اسے فروخت کر کے اپنے بچوں کے پیٹ کا سامان خرید لینا۔ اگر میرے رب نے مجھے مہلت دی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر جو کہ اجنبی شخص اصل میں بادشاہ تھا وہاں سے چلا گیا۔ ادھر وہ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اسے فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ ایک سید تھا، پر وہ پرلے درجے کا ایک بخیل انسان تھا۔ جب اس نے اس تسبیح کو دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بڑھیا اس تسبیح کی قیمت سے نا واقف تھی کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال و مرجان کی تھی، اور وہ سید وہ تسبیح اس بڑھیا سے ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ یہ تسبیح تو میری ہے، اسے کل کسی نے چرایا تھا اور میں اسی کی تلاش میں تھا، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ یہ تم نے ہی چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں تو بے قصور ہوں، یہ تسبیح تو مجھے ایک اجنبی مسافر نے دی تھی، یہ میں نے نہیں چرائی۔ ابھی سید ہمسایہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، یہاں سے بھاگ جا، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں گھسیٹوں گا۔ بڑھیا نے اسی کو اپنی عافیت سمجھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات پھر حسب معمول بادشاہ گشت پر نکلا اور قصداً اس بڑھیا کے محلے میں آیا۔ اس نے بڑھیا کے منہ سے وہی دعا سنی کہ بادشاہ کے لیے بیماری اور وزیر کے لیے موت اور قاضی شہر کے لیے عمر درازی کا ذکر کر رہی تھی۔ بادشاہ نے بڑھیا کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسے دیکھتے ہی بڑھیا اس پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا وہ کہتی چلی گئی۔ اس کا غصہ جب کچھ قدر کم ہوا تو بادشاہ نے اسے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی سید کا پورا قصہ اسے سنا دیا۔ اسے بہت غصہ آیا۔
بادشاہ بڑھیا سے کہنے لگا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ بادشاہ وقت ہوں۔ میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی قیمتی تسبیح دی تاکہ اسے فروخت کر کے تم اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکو، مگر تمہارے بخیل پڑوسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اگلے روز بادشاہ نے اپنے دربار میں اس بڑھیا اور اس کے پڑوسی سید کو حاضر ہونے کو کہا۔ دربار میں تمام وزراء اور دیگر لوگ تشریف فرما تھے۔ بادشاہ نے بڑھیا سے کہا کہ اپنی ساری رودات سناؤ۔ اس بڑھیا نے شروع سے آخر تک اپنی ساری رودات سنائی۔ ساری رودات سننے کے بعد بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بڑھیا کو انعام دیا جائے جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے، اور حکم صادر فرمایا کہ اس کے ہمسائے بخیل کو سزائے موت دے دی جائے۔ بادشاہ نے اسی پر بس نہ کی بلکہ پورے علاقے میں جتنے بھی سادات کے گھرانے تھے انہیں نیست نابود کرنے کا حکم صادر فرما دیا۔ اس طرح بہت سے سید گھرانے لقمہ اجل بن گئے۔ ان سادات گھرانوں میں ایک سید امیر ہمدانی بھی تھے۔ آپ کے مریدوں کی تعداد بے شمار تھی اور یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ امیر علی ہمدانی پر اگر ہاتھ ڈالا گیا تو ملک نقص امن کا شکار ہو جائے گا۔ بادشاہ کوئی جواز ڈھونڈنے لگا کہ کسی طریقے سے سید امیر علی ہمدانی کو ٹھکانے لگایا جائے۔ بادشاہ کافی مدت تک اسی سوچ وچار میں مبتلا رہا۔ ایک روز اس کے ذہن میں عجیب سا خیال آیا جس سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی تھی۔ بادشاہ نے سوچا کہ سید امیر علی ہمدانی کا امتحان لیا جائے اور اگر وہ فیل ہو جائے تو انہیں قتل کرا دیا جائے گا۔ اس طرح کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے بادشاہ نے ایک بکری چوری کروائی اور اسے ذبح کر کے پکوایا۔ پھر اس نے امیر علی ہمدانی کو اپنے مریدوں سمیت مدعو کیا۔ بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ چوری ہوئی بکری جب آپ کھائیں گے اور آپ نہ جان سکیں گے، اس طرح آپ کے ولایت کے تمام پردے اٹھ جائیں گے اور ان کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ادھر اللہ تعالی نے اپنے ولی کو بھی بادشاہ کی بری نیت سے خبردار کر دیا تھا۔ ادھر سید علی ہمدانی اپنے مریدوں کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ دسترخوان بچھا دیے گئے اور کھانا لگ گیا۔ ابھی کسی نے لقمہ بھی نہیں توڑا تھا کہ ایک بڑھیا پیٹتی ہوئی آئی اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگی کہ میں نے ایک بکری سید امیر علی ہمدانی کو تحفے کے طور پر پال رکھی تھی، اسے کوئی چور چرا کر لے گیا ہے، لہٰذا اب میں کیا کروں؟ میں تو سید امیر علی کے آگے شرمندہ ہوں۔ اس پر اس سید نے کہا کہ اے بڑھیا، تم اپنی بکری مجھے دے دو، تم اپنے زبان سے کہو گی تو مجھ تک تمہاری بکری پہنچ جائے گی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ حضرت وہ بکری آپ کے لیے ہی تھی اور میں نے آپ کو دے دی۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے وہ وصول کر لی اور پھر کھانا تناول کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس ماجرا کو دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہوا اور نادم ہو کر آپ سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ نے اسے زیادتی کرنے پر اسے معاف کر دیا۔ بعد ازاں وہ آپ کی روحانیت سے متاثر ہو کر آپ کے ماننے والوں میں بن گیا۔ محترم سامعین، ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اسے لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔